سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے ہے 21 رمضان المبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آقا کریم علیہ السلام نے خود آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کی پرورش خود آقا کریم علیہ السلام نے کی۔ علم، قوت، ارادے، شجاعت اور بہادری اور قضا میں آپ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، کسی اور کی فضیلت میں اتنی کثرت سے احادیث وارد نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ اس موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین اور نائب مقرر کر کے مدینے میں چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت پر قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 18 صفات ایسی ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ ان میں سے فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے تو وہاں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل ایمان والوں کے امیر اور شریف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد نبوی کی فضیلت بیان کی کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر، عمر اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم مراد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کی فہم اور قوت فیصلہ میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے منصب قضا میں خاص عنایت عطا فرمائی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑے قاضی صحابہ میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا بڑا گہرا رشتہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت میں بے شمار احادیث طیبہ ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آیا میرے محبوب علیہ السلام نے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ عظمت اور شان ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ جس میں یہ حکم تھا
کہ جب بھی نبی کی بارگاہ میں کوئی سوال کرو، کوئی مسئلہ پوچھو، تو اس سے پہلے صدقہ کیا جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اس آیت مبارکہ پر عمل کیا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی میں نے 1 دینار صدقہ کیا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 مسائل دریافت کیے۔ جب مسائل دریافت کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ فرما دیا۔ پہلے یہ حکم تھا کہ سوال پوچھنے سے پہلے صدقہ کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے مال اور وہ سوال پوچھنا چاہے تو بھی پوچھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ ایسی ہے، اس پر صرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمل فرمایا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ ہیں جو آپ کے شرف، عظمت، خصائص، سخاوت پر شاہد ہیں اور آپ کی فضیلت پر بھی شاہد ہیں۔ آیت تطہیر میں آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو خاص قربت عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح مکہ والے دن آقا کریم علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر سوار فرمایا۔ ہجرت کی رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر سلایا اور فرمایا، علی، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کی اور بھی احادیث طیبہ، قرآنی آیات مبارکہ، ایک قرآن کی آیت مبارکہ کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ، اس کی تشریح کے حوالے سے طبرانی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا جبکہ آپ نفل نماز کے اندر تھے۔ آپ نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کر سائل کو عطا کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یاد رکھیے، اس کی سند پر اگرچہ کلام ہے مگر فضائل کے اندر حدیث ضعف کے ساتھ بھی روایات کی راویوں کے ضعف کے ساتھ بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ عزنمن نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسے عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ جھنڈا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ ہر شخص یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش یہ جھنڈا، یہ عظمت اسے نصیب ہو جائے، مگر آقا کریم علیہ السلام نے یہ جھنڈا مولا کائنات کو عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک پر خیبر کو فتح فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے۔ ایک حدیث طیبہ ترمذی شریف کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور وہ ہر ایمان والے کے یار و مددگار ہیں، ہر ایمان والے کے مولا ہیں۔ ایک اور حدیث طیبہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مولا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
کہ مولا کا لفظ یہ آقا کریم علیہ السلام نے بطور خاص آپ کو عطا فرمایا، فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے، اور اسی لیے آپ کو مولا کائنات یا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میری طرف سے میرے یا علی کے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے مولا کائنات کی یہ شان اور عظمت ہے کہ جب بندے پر طہارت فرض ہوتی ہے، غسل فرض ہوتا ہے، وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے مخصوص حالت میں بھی مولا کائنات کو مسجد میں آنے کی اجازت عطا فرمائی تھی، آیت تطہیر کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں سے ظاہری اور باطنی تمام طرح کی ناپاکیوں کو دور فرما دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر میں حضرت علی بھی تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ فرما رہے ہیں، اے اللہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ یہ محبت کا انداز تھا، فرمایا اللہ اس وقت تک مجھے وفات نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سامعین محترم، ایک اور حدیث طیبہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہے کہ یہود نے ان سے عداوت رکھی، یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ پر تہمت اور بہتان لگایا۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھی اور محبت میں اس حد تک کو پہنچ گئے کہ جو ان کا حق نہیں تھا، یعنی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر لیا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے متعلق دو بندے ہلاک ہیں، وہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ فرمایا ایک وہ جس نے محبت میں مجھ سے افراط کیا، یعنی حد سے بڑھ گیا اور ایسی بات میرے بارے میں کہنے لگا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا فرمایا وہ جو عداوت رکھے گا، جو دشمنی رکھے گا، فرمایا وہ مجھ پر بہتان چڑھے گا، بہتان باندھے گا۔ فرمایا یہ دونوں ہی ہلاک ہیں، جو محبت میں حد سے بڑھ کر ایسی بات کرے کہ جو مجھ میں نہیں ہے، فرمایا وہ بھی ہلاک ہے، اور جو مجھ سے دشمنی رکھ کر میرے بارے میں کوئی غلط بات منسوب کرے، فرمایا وہ بھی ہلاک ہے۔ تو یاد رکھیے مولا کائنات کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر مومن اور منافق میں پہچان کرنا چاہتے تو ہم اس کے سامنے نام علی لیا کرتے تھے، اگر چہرہ کھل اٹھتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، اور اگر چہرے پر شک یا بل پڑ جاتے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ دوسری پارٹی کا بندہ ہے۔ امام حاکم نے، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے حدیث مروی ہے، ابن عساکر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر سے حدیث مروی ہے۔ سمعین محترم، مولا کائنات کی شان میں اور بھی درجنوں احادیث طیبہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 یا 19 رمضان المبارک جب آپ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے، اور نماز فجر کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے ایک خارجی نے حملہ کیا، وار کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا۔ جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھیے ایسی روایات موجود ہیں کہ مولا کائنات کو پہلے سے خبر تھی کہ میری شہادت ایسے ہوگی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 دن اس زخم کے اندر حالت تکلیف میں رہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک بعض روایات میں 21 رمضان المبارک اور اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن زیادہ معتبر 21 رمضان المبارک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت اور شان ہے کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔